खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमान से जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से और 2010 में सारेगामा में इन्होंने शिरकत की थी। नात ख्वानी से ही इनकी जिंदगी की में जिसे कहते हैं आगाज हुआ था और वो सिलसिला आज तक जारी है, म्यूजिक का सिलसिला भी उसके साथ साथ। मेरे साथ हैं अली शेर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ चले गए आप? सारेगामा के बाद मुलाकात ही नहीं, कोई अता पता नहीं। जी मैं माशाल्लाह एक 10 माह में अमेरिका में था। अच्छा। इन ऑल ओवर अमेरिका मैंने माशाल्लाह जो सिंगिंग का के हवाला से मतलब काफ़ी अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया और बड़ा अच्छा रहा। अभी मैं ये रमज़ान के 15-20 दिन के लिए पाकिस्तान आया था। ठीक है। तो मैंने चाहा कि चूँकि अपनी फैमिली के साथ और पाकिस्तान में जो एक रमज़ान का एक अपना ही मज़ा है, तो अभी मैं परसों रात को जा रहा हूँ वापस। अच्छा। तो बस मैं कुछ दिनों के लिए आया। हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा, नात ख्वानी से आपने आगाज किया, तो पिछली दफा जब आप आई थी तो आपने मुझे बताया था बचपन से ही आप नाते पढ़ते थे और स्कूल में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और यहीं से फिर आपके सिंगिंग करियर का आगाज हुआ। हाँ जी बिल्कुल सही। तो अंदर सना खान जो है नात खान, उसका एक अलग टेम्परामेंटल मिजाज होता है और सिंगर का एक अलग थोड़ा सा होता है। मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने बचपन से जब मैंने आँख खोली तो नात ही पढ़ी। मेरी जो वालिदा हैं माँ जी ने मुझे नात पढ़नी सिखाई और वो खुद नात पढ़ती हैं माशाल्लाह। अच्छा। तो मुझे उन्होंने नात के हवाला से बड़ा मुझे मतलब अप्रिशिएट किया और करते करते जो मेरा रियाज था, जिसे वो कहते हैं कि अगर आप सिंगर बनना है तो एक रियाज ज़रूरी है। हाँ। तो मुझे तब पता नहीं था कि रियाज कैसे किया जाता है और इसका क्या, लेकिन वो मैं नात पढ़ता रहा और ये सरकार की नात का ही सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इंडिया सारेगामा पा में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब टॉपों में रहा और अभी मैं मतलब एक टूर भी मेरा मतलब चल रहा है, काफी कंट्रीज में जाता रहता हूँ। तो ये सब नात ही का सदका है। बिल्कुल सही। तो एक हमदे बारी ताला से फिर हम आगाज करें अपने आज के प्रोग्राम में बातचीत के साथ साथ, क्योंकि हम आपके साथ चाहेंगे कि हमदिया और नातिया कलाम भी हम अपने देखने और सुनने वालों तक पहुंचाते रहें। हाँ जी बिल्कुल। मैं जो हमदे बारी ताला है, मेरे साथ माशाल्लाह आपके इस्लामाबाद के बहुत ही फेमस सना खान मुस्तफ़ा वैस बरादरान बैठे हुए हैं। अच्छा। तो ये इनकी मेहरबानी, मुझे मिलने आए थे, मैंने सोचा कि हम इकट्ठे भाई ये इस रमजान की जो बाबरकत है इसमें हमदे बारी ताला पढ़ते हैं। चलिए जी। अल्लाहु जल्ला जलालुहु, 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 अल्लाहु जल्ला जलालुहु। अल्लाह हर शय तेरे मेरे मौला, हर शय तेरे जमाने की आईनादार है और हर शय कह रही है कि तू परवरदिगार है। जलालुहु अल्लाहु जल्ला मेरे मौला, मौला
جل المالک المالک میرے مالک میرے معبود بڑائی والے ایک کوزہ میں سمندر کی سمائی والے پہنچ نہ سکے تیری تہ کو رسائی والے اے میرے ایک خدا ساری خدا ساری خدائی والا اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ کی تو حمد و ثنا میں کچھ ایسی تاثیر ہے کہ وہ اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. آپ کو یہ مطلب جو ثنا خان یہ کرتے ہوئے خود کیسا لگتا ہے؟ چونکہ اگر میں سنگنگ بھی کرتا ہوں تو وہ میں صوفیزم کو سامنے رکھتا ہوں جو انسان کو اللہ سے کنیکٹ مطلب کرتی ہے. تو یہ وہ مطلب ایک احساس ہے جو میں ریلی میں میرے بیان سے باہر ہے کہ اللہ بزرگ و برتر تمام رفتیں شانیں طاقتیں بلندیاں اور جو کچھ بھی ہے سبھی کچھ تمام حمدیں الحمدللہ رب العالمین. تو بس یہ ہے کہ یہ میں ناچیز کو جب یہ سعادت ملتی ہے تو بس میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. اس کی مہربانی ہے. ثنا خوانی ہمارے یہاں پر باقاعدہ ایک پروفیشن بھی ہے. یعنی لوگ جو ثنا خوانی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں شہرت ہوتی ہے. لوگ تو ان کے مرید ہوتے ہیں. ان سے تو جیسا کہ اویس برادران ہیں یہ تو ماشاءاللہ باقاعدہ نعت ہی پڑھتے ہیں. ہاں تو ان سے تو ان کے جو فینز ہوتے ہیں وہ تو اور طرح کے ہوتے ہیں. تو وہ پھر آپ نے یہ کیوں نہیں چوز کیا کہ چلے میں ثنا خوانی کے ساتھ منسلک ہوتا ہوں باقاعدہ؟ سنگنگ کا ایک تھوڑا سا ساتھ جو ایلیمنٹ اصل میں یہ ہے کہ میرے پاپا چاہتے تھے کہ میں تھوڑا سا مطلب سنگنگ کو بھی ساتھ میں اور میری ماما چاہتی تھی کہ میں نعت پڑھوں. صحیح. تو میں نے دونوں ہی کو چونکہ لازم و ملزوم ہیں دونوں. ٹھیک ہے. تو میں نے اچھا ایک دم وہ سارے گاما پا میں چونکہ میرے بہت اچھے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں امانت علی جی وہ ایک دم سارے گاما جب گئے تو ان سے ایک بڑا اچھا پیار تھا. ان کو دیکھا اور چاہا کہ چلیں ایک اچھی لائن ہے اور ان کے گھر کے ہی ہیں اعجاز کیسر جی ان کا پھر وہ غزل گائک ہیں بڑے اچھے ان کا میں شاگرد ہوا. تو پھر میرا دل چاہا کہ میں ٹرائی کروں. تو سارے گاما میں جب میں نے ٹرائی کیا تو شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے مجھے وہ کیا کہتے ہیں سویکار کیا. کہتے ہیں کہ آپ آئیے اور ایک اچھا رہا. اور اس کے بعد یہ میرا مطلب یہ آل اوور دا ورلڈ ہاں جی بالکل میں امریکہ سے لانچ کر رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی میں اپنے جو ہے البم کی لانچنگ کے لیے میں امریکہ جا رہا ہوں. تو آڈیو فائنل ہو چکے ہیں کچھ ویڈیوز وہاں بنیں گے انشاءاللہ. تو کب تک ہم تو یہ بس اس کا اینڈنگ جو پروسیس ہی چل رہا ہے. تو جلدی جو جتنے شائقین ہیں مجھ سے پیار کرنے والے ہیں ان کو سننے کو ملے گا. اچھا آپ لوگ تینوں جو ہیں تینوں بھائی ہیں. اچھا تینوں بھائی نعت خوانی کے ساتھ منسلک ہیں. یہ کسی نے کہا تھا کوئی خاندان میں کوئی ضروری تھا یا پھر ہم نے مطلب ویسے تو مطلب جڑواں تین بہنوں کا سنا میں بینجمن سسٹرز مل کے گایا کرتی تھی لیکن نعت خوانی میں اس طرح تین بھائیوں کا اکٹھے آنا یہ پہلی دفعہ. یہ مائک لے لیجیے گا جی. راولپنڈی سے ہم کیا کہتے ہیں بلانگ کر رہے ہیں اور فرسٹ ٹائم ہی تین بھائی جو سگے بھائی ہیں اکٹھے مل کے پڑھنا وہ ہم نے الحمدللہ میں اعزاز ہے کہ ہم نے کیا. اور 1998 سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا اپنا لیا کریئر اور اب تک الحمدللہ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا. بچپن میں والدہ ہمیں ابھی جب ہم چھوٹے تھے تو والدہ بتاتی ہیں ابھی بھی کہ میں آپ کو نعت سے لوری دیتی تھی نعت سنایا کرتی تھی مجھے پھر یہ میرے سے جوڑتے ہیں پھر ان کو. تو پھر گھر کا ماحول ایسا تھا پھر والد صاحب کی تربیت والدہ کی تربیت اور کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا کہ ایٹماسفیئر آپ کو جیسا ملے
تو ویسے پھر آپ بچہ جو ہوتا ہے ویسے بھی آگے جب زندگی میں جاتا ہے تو ویسا ہی اس کو مطلب کہ وہ اس کا بنتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. آج تو ہم علی شیر سے سنیں گے نعتیہ کلام وغیرہ. کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کی تشریف لانے کا شکریہ. اور علی شیر ہم آپ سے کچھ اور نعتیہ کلام کی فرمائش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج میرے مہمان علی شیر جن کو کہ ہم نے سارے گاما پا میں دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد نعتیہ کلام آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. آپ کے غائب ہونے کو محسوس کیا ہوگا آپ کے فینس نے بہت زیادہ؟ ہاں جی بالکل محسوس. تو پھر جو پیار کرنے والے ہیں لیکن یہ سب ان کی دعاؤں سے ہی ہے کہ میں مطلب کہیں بھی جاؤں میں اپنے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور بس چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیں. اگر علی شیر میں آپ سے ایک کلام کی فرمائش کروں تو کیا آپ کے لیے سنانا ممکن ہوگا؟ کیونکہ اکثر میں نے جب سنگر سے کوئی فرمائش کی ہے تو وہ پھر انہیں یا تو یاد نہیں ہوتا یا پھر ان کو وہ تیار کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو تھوڑی سی مشکل ہوتا ہے. ایٹ دی اسپاٹ اگر ہوا آپ حکم کیجئے میں کوشش. مظفر وارسی صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو نصرت فتح علی خان صاحب نے بھی بعد میں گایا تھا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. اگر خان صاحب کی بات چالنے کے لیے اور اوپر سے مسئلہ جس آپ نے شاید ان کا نام لیا تو یہ کلام مجھے بڑا پسند بھی ہے اور میں نے بڑا پڑھا بھی ہے. تو میں ضرور انشاءاللہ. چلیں پلیز پھر آپ سے اس کی فرمائش ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی.
آپ کو یاد ہے بڑی بات ہے، ورنہ آج کل کے جو سنگرز ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ یہ سنا دیں تو ان کو وہی جو 4 گانے یا 4 چیزیں جو انہوں نے تیار کی ہوتی ہیں اس سے 5ویں پہ جاتے ہوئے انہیں بڑی مشکل اور دقت ہوتی ہے، جو ایک مجھے بھی پریشان کن بات لگتی ہے۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں میڈیا سے کہ میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا اچھی چیزوں کو، اور آپ یقین کریں مجھے شکوہ یہ ہے کہ ہمیں لوگ نہیں ملتے ہیں۔ جب ہم ایکسپلور کرنے پہ آتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی بندہ ملے جس کو ہم ہائی لائٹ کریں تو وہ ریشمہ ہو اپنے وقت کی، یا وہ اپنے وقت کا کوئی ایسا شخص ہو، تو ہمیں نہیں ملتے، محنت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کوئی ٹریک پہ گانا، سی ڈی پہ گانا، روایتی لگا بندہ۔ علی شیر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز ایسے تھوڑی سی ہو گئی ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بندے کو محنت کرنی چاہیے، چونکہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں پہلے۔ تو بندے کسی بھی فیلڈ میں ہیں اسے دیانتداری سے، ایمانداری سے محنت کیجیے، تو مطلب جو شارٹ کٹس ویوز ہیں انہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، اپنی محنت سے اور اپنے پورے ایمان سے۔ کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلاونا لاوے یا نہ لاوے۔ بالکل تو بات یہ پہلے آپ اپنا تو 110% دیں، تو پھر ایک اور بھی کہتے ہیں جو میں نے بچپن میں بڑا سنا ہوا ہے، دب دب کے واہ بیلیا رج رج کے کھا۔ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کھیتی آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے کراپ اٹھانے کا اور اس کو کھانے کا، تو محنت کرنے کے ٹائم پہ نہیں۔ اچھا جی، ایک اور نعتیہ کلام کی آپ سے فرمائش کرتے ہوئے باتیں پھر ساتھ ہم آگے کریں گے۔ ایک نعت ہے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، جی تو اعظم چشتی صاحب بہت اچھا لکھا بھی پڑھا بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں۔ جی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایسا ہر ایک کو میسر کہاں، ہر ایک کو میسر کہاں، اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا دل گریا نظر سوئے مدینہ، دل گریا نظر سوئے مدینہ، عظیم تیرا انداز بیان، عظیم تیرا انداز بیان، کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب
बहुत शुक्रिया अली शेर। आज मारकातुल बदर, ग़ज़वा बदर भी आज ही के दिन हुआ था, जब 313 मुजाहिदीन ने 1000 से ज्यादा जो कुफार थे उनका सामना किया था, और मतलब अल्लाह ताला ने फतह उनकी नसीब में लिखी थी, और ये फरिश्तों के साथ मदद जो है वो की गई थी। इसको अगर हम आज के हालात के तनाजुर में देखें कि देखें गजा में मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में है, और इसराइल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है कि निहत्ते गजा में मुसलमान जो हैं उनके ऊपर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोला बारूद दागा जा रहा है। कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े बच्चों को बचाने की तंजीमें, तो औरतों के हकूक की तंजीमें, बच्चे और औरतें ज्यादा तादाद में मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, किसी ने आवाज नहीं बुलंद की। कोई मुसलमान नहीं, कोई हुकूमत नहीं उस पर उस तरह से एहतजाज कर रही, जो कि एक बदकिस्मती है। और ये है कि इतनी तादाद में होने के बावजूद मुसलमान जो हैं वो कितने बेरोब हो गए हैं कि उनके ऊपर कुफार इस तरह से चढ़ दौड़ते हैं। बहुत बड़ा अलमिया है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस पे वो एक बड़ा ना, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो अगर हमारे अंदर कोई चीज हो तो फिर हम कर लेंगे। फील होता है आपको ये बाज़-औक़ात कोई ताईद गैबी, कुछ ऐसी चीज इंसान के साथ इंडिविजुअल हो या इज्तिमाई तौर पे शामिल हो जाती है? बिल्कुल ये आपको फील होता है। मैं बल्कि अपनी फील्ड के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब भी आप अल्लाह से एक बिल्कुल एक रिश्ता इस्तवार रखना चाहते हैं, आप एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह पाक 70 कदम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन यह है कि वो खुद में एक बात होनी चाहिए। आप पहले उसको, वो बात, वो एक ऐसी बात है कि वो बड़ी अलहदा सी बात है जो आपको बड़ी बातों के बाद मिलती है, बड़ी बातें समझ आने के बाद, या मैं इसे थोड़ा सा इतना गंभीर नहीं करता। ये यही है कि आप अगर बिल्कुल एक अपनी जो है अपनी जो रूह को पाक कर ले, अपने इरादों को और अपनी हर चीज को बिल्कुल एक यकसुई से उस अल्लाह की बारगाह में ले जाएं तो ये चीज मुमकिन है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर हो रही है आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। एक छोटी सी दरखास्त करते हुए, मुल्क में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो दरबदर हैं, जो हिजरत की एक कैफियत में हैं, उनके पास खाने पीने को सामान नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, और जिंदगी और इस मुश्किल टाइम पे जबकि गर्मियां बहुत ज्यादा शिद्दत की हैं हमारे मुल्क में और खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर ये कैंप लगाए गए हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सो दिल खोल के हमारी मदद करने की बड़ी जरूरत, और जहाँ जहाँ पर वो कैंप्स आपके पास है, जहाँ पर हम जाकर उनके लिए हेल्प कर सकें, उनके लिए कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, पैसे की सूरत में, खाने पीने की चीजों की सूरत में। ईद भी आ रही है तो ये एक ऐसी सोच होगी जो कि फिर रमजान मुबारक की जो हमारे अंदर एक फील है उसको ज्यादा मजबूत करेगी, कि हम सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला भी हमारी इसी तरह मुश्किल मौके पे मदद करेगा जैसे हम उसके बंदों की उन मौकों पे मदद करें जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अली शेर आज मेरे मेहमान हैं, और अली शेर, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे अच्छे सना खानों से अच्छी जो है वो सनाखानी आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज और अंदाज अता किया है, और मैं चाहूंगी, मेरी दुआ है कि आप ज्यादा ये काम जो है वो कर सकें। जी बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी के किसी भी स्टेज पे हूँ, मैं नात पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सुनते हैं जहाँ कुनी का है लम्हा बड़ा कठिन, पढ़ के नबी की नात ये लम्हा गुजार दो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लहद तक, बल्कि उसके बाद तक भी नात पढ़ूं, चूंकि पूरा कुरान मिदहत मुस्तफ़ा है, तो बड़ी सादत की बात है, बड़ी सादत की बात है। चलिए एक और नातिया कलाम हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हम आपसे। जी बिल्कुल, ये नात मुझे बड़ी पसंद है, ये कि कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। पेश करता हूं। कर्म के आशियाने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने
کیا بات ہے. اور کتنے نانے بھی ہیں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے. ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور آپ کے آستانہ میں کون کون ہے؟ بیدم بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. فاطمہ علی فاطمہ فاطمہ علی اور حسین و حسن. فاطمہ علی اور حسین و حسن. فاطمہ علی اور حسین و حسن. مصطفیٰ کے مرتضیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں یہ جتنے بھی عشاقان رسول ہیں ان سب کے دل کی وہ چاہتے کیا ہیں میں پیش کرتا ہوں شعر میں کہ ایک گھر جو ملے ملے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں. 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 پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے. اور جب بھی آقا نامدار در یتیم محسن انسانیت حبیب کبریا سید الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین نور الہدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرنے کے چاہنے والا ان کا نام لیوا جب مرے گا اپنی لحد میں اترے گا تو ایک عجیب منظر ہوگا. شاعر نے 2 لائنز میں اسے بیان کیا ہے کہ جب بھی آقا کے ماننے والا اپنی لحد میں جائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ تک بولے نکیرین نکیرین تک بولے نکیرین حاکم مجھے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے تک کے بولے نکیرین حاکم
مجھے کیا کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ علی شیر، آپ کا آنا بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے۔ میں چاہوں گی بلکہ آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی، آپ کا بھی کوئی ایک نعتیہ کلام کا آنا چاہیے، کوئی ویڈیو، کچھ ہمیں البم، جہاں سے ہمیں آپ کی آواز میں نعتیں جو ہیں وہ سننے کو مل سکیں ایک جگہ پر۔ سو آپ کی تشریف لانے کا شکریہ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم آپ کو رخصت کریں گے امریکہ کی طرف واپس۔ ہاں جی بالکل، میں پرسوں جا رہا ہوں تو میں بس یہی چاہوں گا کہ جتنے بھی پاکستان میں میرے چاہنے والے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں پاکستان کا نام تو ماشاءاللہ ویسے ہی شادی وادی تو نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جی نہیں، میں شادی انشاءاللہ پاکستان ہی کروں گا، یا ادھر بھی کروں گا تو کسی پاکستانی سے ہی کروں گا، کیونکہ بڑا پاکستانی ہوگا بتیرا ہے، ادھر جا کے گوری سے شادی کر لی نیشنلٹی کے چکر میں، اور چلو جی آج کل تو پاکستانی اتنے ماشاءاللہ اتنی گوریاں کریمیں لگا کے ماشاءاللہ ہوئی ہیں، تو بس اپنا پاکستان زندہ باد، ریلی میں آئی لو پاکستان۔ بالکل اور میں جہاں بھی جاتا ہوں میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے پاکستان کو اگر ان کی نمائندگی کر رہا ہوں تو اچھے سے کروں، کیونکہ ہم سے پاکستان اور ہم پاکستان سے ہیں تو یہ جانا جاتا ہے، تو بالکل صحیح۔ ہر پاکستانی جو دنیا میں کہیں پر بھی ہے وہ پاکستان ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کی نمائندگی ہے۔ بہت شکریہ، آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت، اسی دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل پھر، اس وقت تک رکھیے گا اپنا خیال اور دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ اور علی شیر، ہم چاہیں گے کہ ایک نعتیہ کلام جو ہے وہ آپ سے سنتے ہوئے ہم آج کا پروگرام ختم کریں۔ جی میں دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا دل مدینہ بنا لیا ہم نے، کہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، اور تاجور بھی جہاں پہ سائل ہیں، تاجور بھی جہاں پہ سائل ہیں، ایسا دربار پا لیا ہم نے، ایسا دربار پا لیا ہم نے، اور ان کے دامن سے Morning with Farah is program